اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے کم عمر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جنہوں نے صرف 16 سال اور 11 مہینے کی عمر میں یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ جی ناظرین، شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم عبدالرحمان خان داور نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ عبدالرحمان کی عمر 16 سال اور 11 مہینے ہے۔ محدود تعلیمی سہولیات اور دشوار حالات کے باوجود عبدالرحمان نے اس عمر میں ACCA مکمل کر کے پاکستان کے کم عمر ترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں کم عمری میں ACCA مکمل کرنے والی کراچی کی طالبہ سمیرہ تھیں، جنہوں نے 17 سال 8 ماہ کی عمر میں ACCA مکمل کیا تھا۔ ان کا تعلق شمالی وزیرستان تحصیل میرنشاہ سے تھا، اور جہاں انہوں نے تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہونے کے باوجود انہوں نے محنت، مستقل مزاجی اور غیر معمولی ذہانت کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ عبدالرحمان داور دنیا کے دوسرے کم عمر ترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی بن چکے ہیں۔ مزید انہی سے بات کرتے ہیں ان کی اس کامیابی کے حوالے سے۔ جی ہاں، عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عبدالرحمان، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ شمالی وزیرستان جیسے علاقے میں محدود تعلیمی سہولیات کے باوجود آپ نے اپنی پڑھائی کو کیسے منظم رکھا، کیسے جاری رکھا، کیسے مینج کیا؟ آپ کا جو تعلیمی سفر ہے اس کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور یقیناً وزیرستان میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر تعلیمی سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہے، محدود ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انسان میں اگر کچھ کرنے کی لگن ہو، کچھ پڑھنے کا اور آگے کچھ بننے کا لگن ہو، تو پھر یہ رکاوٹیں اتنی بڑی نہیں ہوتی، کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو بھی کراس کر سکتے ہیں اگر انسان محنت کرے اور آگے بڑھے تو انشاءاللہ یہ کوئی بھی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، میرے تعلیمی سفر وزیرستان سے شروع ہوا، اور ایبٹ آباد میں وزیرستان اور ایبٹ آباد میں میری پرائمری اسکولنگ ہوئی۔ اس کے بعد مڈل اسکول میں نے تقریباً ہوم اسکولنگ اور مکس میں نے کی، اور ACCA کی پڑھائی میں نے پشاور پشاور۔ اچھا، دنیا کے کم عمر ترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں شمار ہونا آپ کے لیے کیسا احساس ہے؟ یقیناً بہت زیادہ فخر اور اعزاز کی بات ہے میرے لیے، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور آگے اس چیز کو میں پاکستان کے فائدے کے لیے اور نوجوانوں کے فائدے کے لیے کیسے یوز کر سکتا ہوں۔ رائٹ، اچھا عبدالرحمان، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے صرف 16 سال کی عمر میں ACCA کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ جو دونوں مشکل اہداف ہیں ایک ساتھ ممکن کیسے ہو پائے آپ کے لیے؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ACCA ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، اور جو آکسفورڈ بروکس کی ڈگری ہے وہ ایک ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہے۔ چونکہ آج کل ویزاز کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن تھوڑی ضروری ہوتی ہے۔ گلف میں جائے آپ، کئی بار بھی جائے، آپ کو ویزاز کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک میرے لیے وہ تھا ہیڈک تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کے ساتھ ساتھ میں نے ایکیڈیمک، کیونکہ میں نے آلموسٹ ڈیورنگ میٹرک ہی ACCA اسٹارٹ کیا تھا، تو میرے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ میں یونیورسٹی جوائن کروں یا پھر کوئی ورچوئلی، اس کے لیے آپ کے لیے FEC چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں نے پھر یہ آپشن ایکسپلور کیا ACCA کا آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کے ساتھ MOU تھا، جو کہ اب ختم بھی ہو چکا ہے۔ اب دوسری یونیورسٹی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے MOU تک کہ اگر آپ ACCA کی اسٹڈیز کریں، اس کے بعد ایک پرٹیکولر ایگزامز ہوتے ہیں 9 ایگزام، وہ آپ کلیئر کر کے آکسفورڈ بروکس میں انرول ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ ایک ریسرچ تھیسس پورا پروجیکٹ تیار کر کے وہ سبمٹ کر کے تقریباً 8 to 9 منتھس کا یہ پروجیکٹ اور ریزلٹ ایوری تھنگ انکلوڈیڈ، یہ ٹائم لگتا ہے، اور وہ سبمٹ کر کے ایک پرسکرائب فی ہوتی ہے، وہ آپ جمع کر کے آپ کو ڈگری بھی مل جاتی ہے آکسفورڈ بروکس کی۔ تو یہ ایک پاتھ وے پروگرام ہوتا ہے جو کہ ACCA اور آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کے کولیبریشن میں ہے۔ رائٹ، تو دونوں کوالیفیکیشنز آپ کے پاس ہیں، پروفیشنل بھی، ایکیڈیمک بھی۔ ابھی پڑھائی کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کامیابی کے سفر میں آپ کے والدین، اساتذہ، بہن بھائیوں کا کتنا کردار ہے؟ ابھی کرنٹلی چونکہ میری پڑھائی ACCA کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی فی الحال میں آرٹیکل شپ کر رہا ہوں، جو کہ ACCA میں مینڈیٹری ہوتا ہے 3 سال کا۔ تقریباً میرے ACCA جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آن لائن فری لانسنگ جابز وغیرہ اسٹارٹ کی تھی، تو تب سے یہ میرا 3 سال کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ اور ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے میں ابھی انٹرنیشنل بیکر ٹیلی فارم جوائن کی ہے، اس میں انٹرنشپ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ مہینے تک میری 3 سال کی آرٹیکل شپ ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ جاب کی طرف موو کروں گا۔ اور دوسری بات، والدین، بہن بھائیوں اور اساتذہ کی، ان کی سب سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے۔ اپنے خود محنت بندہ کر سکتے، لیکن دعاؤں کے اور اساتذہ کی محنت کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
डेफिनेटली ऐसा है कि आपकी ख़ुद की मेहनत तो है, आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनका साथ है। जब तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती किसी भी ऐसे काम के लिए तो वो आपके लिए मुमकिन भी नहीं हो पाता है, और ख़ास तौर पर जब घर से सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो तो फिर तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि वज़ीरिस्तान और कबायली अज़ला के जो नौजवान हैं उनके लिए कोई पैगाम है आपका, जो वसाइल की कमी की वजह से मायूस हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा उनको यही पैगाम होगा कि वसाइल की कमी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ये आपकी कामयाबी की राह में रुकावट कभी भी नहीं बन सकता। कामयाबी की राह में रुकावट आपका माइंडसेट, आपके गोल को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें आपकी बन सकती है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप हमेशा ओवरकम कर सकते हैं, उसको आप हमेशा जो स्ट्रगल्स है उनको ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आप जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी आपको स्टार्ट में हार्डशिप ज़रूर होगी, लेकिन आपने ये बात ज़रूर याद रखनी कि आपने हार नहीं माननी, एंड तक आपने लेके जाना है सबको। एंड इंशाल्लाह जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें बरकत डालेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान। जो महरूमी है वो आर्ट को जन्म देती है और वो आर्ट ही आपको सिखाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल का जो माहौल बना हुआ है उसमें जो कमज़ोर समझे जाने वाले लोग हैं वो अक्सर जो है चित कर देते हैं मजबूत दिखाई देने वाले लोगों को, और जो तालीम है वो हमें दिखाई देता है कि मुफ्त है अगर कोई उसे हासिल करना चाहे। अच्छा, आप बताइएगा मुस्तकबिल में आपके और क्या अहदाफ हैं? क्या आप पाकिस्तान में तालीम, फाइनेंस या नौजवानों की रहनुमाई के शोबे में काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मुस्तकबिल में मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम आगे रोशन करो, पाकिस्तान में लोगों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ करो, कुछ भी हो, मतलब उनके फ़ायदे के लिए कुछ करो, आवाम के लिए कुछ करो। स्पेशली अपने वज़ीरिस्तान के लोगों, वहाँ पर मैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आऊँ, कुछ ना कुछ करो वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, ताकि वो भी पुरुमीद हों कि वो भी आगे कुछ कर सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, अपना पूरा जो तालीमी सफ़र है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि जितनी भी मुश्किलात आ जाए, अगर आपका हौसला बुलंद है और आप मेहनत करते हैं तो उसका अजर आपको ज़रूर मिलता है। तो मेहनत करना ना छोड़िए। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे।